بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ساران بدر و احد پر درود جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے غر شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام اور ایک بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر میرے دائیں بھی سادات علماء مشائخ اور میرے بائیں بھی سادات علماء مشائخ میری تو یہ خواہش تھی کہ یہ سادات علماء نہ کھڑے ہوں کیونکہ سادات تو ہیں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول ہمارے لیے تو یہی ہے نا لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول تو میری یہ خواہش اور ان کی محبت ہے اور ساروں کا ہم سب کا تعارف تو بابا جی نے دو حرفی کرایا کہ اسی سارے کتے پاک رسول میں تو متن علی والے میں دس رہا بھی مینوں چس نہیں آئی ہے نہ سارے اتنا تانوں ایڈنی دیاں بڑیاں گلاں سنائیاں تسی ٹس تو مس نہیں ہوئے میں تقریر نہیں کرنی میں تواڈے کو نعرہ لوانا لبیک دا تے ساڈے آن دے پیسے یہ ون کہ تسی حضور دا نام بلند کرو بس ایک منٹ بھائی اجے نہیں انہاں نوں گل سنا کے ایویں نہیں گل سنا کے انہاں نوں سمجھا کے بھائی ساڈے آن دے پیسے او لے کوئی نہیں نہ لینے ساڈے آن دا مول ہے وے کہ تسی حضور نال محبت کرو اور انے واہ کرو انے میرے خیال ہے وہی سٹیج ہے جڑا میں جیل جان تو پہلے کچھ دن اتنے آیا سا یہ وہی سٹیج ہے تے اسی انہاں نوں کہنے ہیں بھائی تسی اوتھے کوئی نہیں اسی اج بھی اوتھے کھڑے اور اس ٹائم شاید ساڈی گل اتنی ڈاڈی نہ ہوئے اج اس نوں بھی ڈاڈی جے بالکل ایسا ہی گل ہے میں اصحاب بدر کیونکہ اج اس رات ہے جی ساریاں نعمتاں کھا کے ہیں اور تانتے پوشاکاں پا کے سارا کچھ کہا کہ آگے مسئلہ آکے کہ نہیں جی حضور کے دین پر کون چل سکتا ہے ہیں جی اور جناب جان نثاراں نے بدر و احد پر درود ہیں جی کھان جوگیاں کھجوراں بھی پوریاں نہ ہون ہیں جی تے 8 تلواراں ہون تے جناب گھوڑے بھی 2 ہون یا 1 ہوئے تے 70 اونٹ ہون ہے جی اور آج جناب سارا کچھ کھاندیاں نعمتاں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اے نہیں ہو سکتا بھی مسلمان بے زر ہوئے مسلمان تے شکست کھا جائے اے تک دنیا تے قانون ہی نہیں اسلام دا میں بھئی ہوئے بے زر ہوئے کچھ بھی نہیں اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ بس رب نو بھی بھروسہ ہے یہ تو اتنا بڑا سوال اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہاں جی ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ نو صرف اے کہ میرا بندہ میدان چین کھلو جاوے بس پھر اینج نہیں پھر جناب 3000 فرشتے پھر رب فرماندا بھئی اے تواڈے واسطے تاں بھیجن کہ تانوں جناب روے فرشتہ تا ایک بھی بڑا سی تاکہ تسی تگڑے رہو اور اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا اے اسلام دا قانون ہے لیکن شرط ہے کہ اخلاص چاہیدہ دلیری چاہیدی اسلام دے فطرت دے مطابق ان دے ہوتے کھلونا
اسلام کہندا میری فطرت اور میرے اصول دے مطابق بندہ کھڑیا انہیں کہا میدان وچ کھڑیا نہیں ویل چیئر تے بیٹھیا آکھیا کنڈ نہیں لگن دیاں گا آج بھی میرے بابا جی دی بابا جی دی اسلام آدھا کنڈ نہیں لگن دیاں گا اور آج ساری نعمتاں کھا کے کبھی نہیں جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب آج سارا کوئی گھر رکھ کے بھی لتا کمی جا رہی ہوں بہرحال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر دی تیار مائی حضور نے سارے بدر جڑانا مقام بدر ہے جڑے حاجی جاندن سارے انہوں نے پتا بھی بدر دا میدان جڑانا اے مدینہ پاک تو آج دے مطابق 120 کلومیٹر دور ہے یعنی تقریباً 70 میل بن دے اے بدر دا میدان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جان دی تیار فرمائی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں نے جمع فرمایا حضور نے جب جمع فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سارے غلاموں کو بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا باتنا ما شیطا یا رسول اللہ بدر تاہے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے حکم دیو کیسر و کسر نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے یا رسول اللہ توڑے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے اگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے مال نہ بھی لڑیں گے اولاد نہ بھی لڑیں گے جان نہ بھی لڑیں گے یا رسول اللہ بحر غمات تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے عشرے کا وجہ رسول اللہ ہاں جی اس چہرہ عشرے کا وجہ رسول اللہ اس دا ترجمہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بھائی حضور دا چہرہ تے ساری کائنات چمک لیندی نا تے حضرت سعد بن معاذ دی گل سن کے حضور مزید خوش ہوئے حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا غلام دا کم میں اظہار کرنا پلے کچھ ہوئے نہ ہوئے جی پلے کوئی شے ہوئے نہ ہوئے اور جناب تاریخ بھی دستی حدیث بھی دستی سیرت بھی دستی سارا کچھ دستا کہ جناب گھوڑے ایک یا دو سعد بن معاذ کیڑے گھوڑے تو سن سمندر پاڑے سن گھوڑے تو تواڈے کو دو ان تے پھر اقبال کہندا ہوئے جھلیا ہر کش کے مصطفیٰ سامان اس بہروں پر در گوشہ دامان اس اقبال کہندا ہوئے جس تے دل وچ محبت رسول ہوئے نا کائنات دیاں ساری نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوں گی تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جی میرے آقا 70 اونٹن جی ادھر 1000 تو بھی زیادہ اونٹے بلکہ اتھے 900 اونٹے اور 100 گھوڑن ادھر 2 گھوڑن ادھر 100 گھوڑن ادھر 70 اونٹن ادھر 900 اونٹن ادھر جناب 8 تلواران ادھر 870 تلواران سارا کچھ تقسیم ہی کوئی نہیں ضرب بھی کوئی نہیں حساب لاؤ کوئی مال دا بڑھدا ہی نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے سنو کہ کاہنو پاپا و سلطان و امیر جی ساری دنیا گلنا کیتیاں برابری دیاں اے جناب اے ادھر سنو میرے آقا مولا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کسے نو کی پتا ہوئے اے انگریز دے جناب 2 دھڑے انگریز دیاں ان کا لا کے قرآن پڑھ کے تے پھر جناب دائیں بائیں اس دیے جناب پڑھ کے انگریزی پڑھ کے اور باہر دیے گلا آگے سانو سنان دینا اتھے بڑا کچھ ہو گیا اور میں کہا چھاڑے جھلیا آ حضور دے در تے میں تینو دساں کہ کی عدل کی انصاف کی یہ سارا کچھ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ دی تقسیم فرمائی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایس مقام تے اتنی دیر سارے صحابہ سوار ہونگے کیونکہ اٹھ 70 تے 305 صحابہ ویسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بدر تک جڑے صحابہ پہنچے میدان بدر وچ جنہ جنگ وچ بنفس نفیس شریک ہوئے وہ 305 8 او صحابہ جنہوں نے حضور نے بدر وچ شریک کیتا ہاں جی انہاں وچ حضرت ابو لبابہ بھی ہیں حضرت عثمان غنی بھی ہیں باقی بھی صحابہ جنہوں نے حضور نے شریک فرمایا بدر دا ثواب عطا فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سارے تین صحابہ دے ہوتے ایک اٹھ تقسیم کر دیتا نا تے جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سواری آئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرے نال آ جا ابو لبابہ تو بھی میرے نال آ جا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر دی طرف جا رہے ہیں اور سنو پھر ہو کی رہا جدو حضرت مولا کائنات اتے سوارن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو لبابہ نال پیدل چل رہے ہیں حضرت ابو لبابہ اتے سوارن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات اونٹ دے نال پیدل چل رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتے سوارن حضرت ابو لبابہ اور حضرت مولا کائنات سوارن اتنی دیر جو منزل آ گئی حضور نے اونٹ دیا مہارا کھچ دی دیا فرمایا میرے غلام میری منزل مکمل ہو گئی تسی اتے آ جاؤ اوے لیڈر اس نو کہندے ہیں بند کمرے اور بند شیشے وچ بیٹھ کے نہیں ہوندا لیڈر میں تو
تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ بال کہتا ہوں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنابل تاؤس و رباب آخر جیتھے اگے بھی نچن ہوئے تھے پیچھے بھی نچن ہوئے وہ آخر نسی آزادی لڑنی یہ تو گل ہی کوئی نہیں نا۔ پھر ہے جی اور ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اور جدو مقام روحہ آیا نا مقام روحہ میرے آقا و مولا ایتھے اگلی گل سننے والی مقام روحہ آیا میرے آقا و مولا حاجی جانے رہنو پتا مقام روحہ رستے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو لبابہ نو والی مدینہ بنا کے اتھو واپس بھیج دیتا فرمایا جاؤ تسی مدینہ دے جاؤ ہن تسی والی مدینہ ہو جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے والی مدینہ بلا کے بھیجا نا تے حضرت ہن تب حضرت مولا کائنات بچے یا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ایک اونٹ ہوتے دو سواریاں رہ گئیاں لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی مرسد کو دوبارہ بلا لیا فرمایا آجا واپس دوبارہ تین ہو جائیے وہ تقسیم وہی روے جڑی صحابہ والی رہی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں میں چرنگے دے محمد ہے جی۔ اور آج کی رات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات فرماندے ہیں آج کی رات اسی سارے ستر ہیں بڑی نیندر پوری کی تھی ایسا سارے ستر ہیں بڑے آسان لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وَيُسَلِّي وَيَبْكِي حضور نے نماز پڑھی اور روئے اور حتی اصبحا اتنے تک کہ صبح ہو گئی جدو صبح ہو گئی نا تے اے جناب چار پیسے آ جان چار گلاں آ جان چار جناب بندے ویکھن والے ہو جان تے لوگ ہاتھ واسطے دعا وے میں بڑے بڑے جناب ویکھیں رب کو منگنے میں جنہوں نے شرم آندی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہیں جی ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات ہے جی رب دے کے نہیں آنا پھر سویرے ٹائیاں پا کے پینٹاں پا کے ساری زندگی نوکریاں پیچھے ناس دیں اور جھلیا ایک اس تو ہٹ کے بھی رب دے کے سجدہ کر جے رب تینوں دو عالم تو بے نیاز نہ کر دیتا تو سانو پوچھنا اور جناب ساری زندگی روٹی پیچھے نستے رہن گے رب کو نہیں منگن گے جس طرح تو ایک اپنے جناب ماتحت جس نے تو ماتحت افسر ہے کوئی بھی ہے سردار ہے غلام ہے ملک خان جو بھی ہے ٹیوانا یا میرے جو بھی اس دے تھلے رہ کے جڑی تینوں خوف آندہ نہ کدی ایک باری اس طرح خوف رب دے تھلے آ کے بھی سوچ پھر بیک رب تینوں نواز دا کس طرح اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی اصبح جدو حضور سے صبح ہوئی نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط چکے تھے صحابہ کہنے اسی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں مبارک بغلہ دی سفیدی دیکھی چاندی ورگیاں چمک دیاں ہیں جی تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور ہر شے نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایتھے ہاتھ چکے نا کہ صحابہ کہنے حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایتھے چاندی جیسی سفیدی دیکھی ایسا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اے میں اپنے غلام تیری بارگاہ وچ لے آیا تھے اگے سنو دعائے ناز الفاظ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جی آج تو انہاں دی مدد نہ کی تھی تا پھر قیامت تک تیرا ذکر کرنے والا تیرا نام لینے والا تیری وحدانیت تو یقین کرنے والا کوئی نہیں آنا رب قادر ہے کہ وہ پیدا کر سکتا لیکن ایک گل تو ضرور ہے نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے بڑے طویل ہے بدر تا پھر سناب یوم الفرقان ہے نا ہے جی اور اگر بدر نہ ہوندہ تا پھر احد کے میں ہوندہ اے تا بدر ہے نا جناب اور اے جناب جنگی اسٹریٹجی بنانا والے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اسلام دا جڑا پہلا مارکا ہویا وہ دفاع واسطے نہیں ہویا حضور نے اگے بڑھ کے میدان اچ روکیا اگے بڑھ کے روکیا میدان حضور نے اور جناب ایک گھر بہ کے جناب جنگی اسٹریٹجیاں اور لکھاں کروڑاں اور ارباں قوم دے کھا کے پھر بھی کہنے جناب اسی کشمیر واسطے کی کر سکتے ہیں اسی قرآن دی حفاظت واسطے کی کر سکتے ہیں اسی فلسطین واسطے کی کر سکتے ہیں اے تو پھر چلو آگے گل کر دیا نا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے آج جامع مسجد عریش ہے جامع مسجد عریش ہے نا اتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا حضرت مولا کائنات فرمانے جنگ بدر دا آغاز ہو گیا
حضور سید عالم اے سارے تو سنے ہویا کہ جناب حضرت معاذ اور معوذ دا بھی اور جناب حضرت عمیر بن ابی وقاص دا بھی اور حضرت عمیر بن حمام جڑے پہلے شہیدن غزوہ بدر دے. اے میں سارے کو پوچھنا غزوہ بدر دے کتنے شہیدن بھائی؟ ہاں جی نا جی 17 کتوں 14 ہاں ان میں پوچھا میاں داد نے چھکا کہ تمہارے ایسی پوری قوم نے یاد ہے. ہائے 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 لے دے کہ انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے. ہاں جی اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ہاں جی اور یہ یاد رکھنا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. اور ایک کسی کی سمجھ دیو کہ جناب جتنے بھی ائمہ سادات ائمہ انہوں نے کسی بھی بادشاہ دے اگے سر نہیں جھکایا. اس دی تسی کوئی اور وجہ سمجھ دیو. حضرت امام زین العابدین فرماندے جس طرح منزل دا دور ہوندا نا قرآن دی منزل دا دور ساڈے گھر حضور دے غزوات اس طرح پڑھائے جاندے سن. اس طرح غزوات حضور دے پڑھائے جاندے سن. لیکن بیگانہ کر دیتا انہاں نو جناب بچے نو او جناب کارٹون لا دین گے اور اے جھلیو اپنے بچے نو اے دسو کہ بدر اس کی ہویا احد اس کی ہویا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تلوار پکڑ کے تشریف لے کے گئے اے نہیں دسن گے. اور پھر آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. مولا کائنات فرماندے کہ میں مدر دے بیدانش گیا اتھوں میں نو خیال آیا حضور دے بارے کہندے میں جنگ چھوڑی حضور دے کول آیا. جدو میں دیکھیا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چن اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس تسبیح نو بار بار دہرا رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کہندے میں پھر لوٹیا بدر دے میدان دی طرف جتے جنگ ہو رہی. فرمایا پھر میں عریش دے مقام تے آیا دیکھیا حضور سجدے چن یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اس تو علاوہ میں کوئی کلمات نہیں سنے. اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جناب اتھے سجدہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کہنا حضرت مولا کائنات فرمانے میں پھر لوٹیا جناب جدو تیسری باری آیا نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلمات سجدے دے دوران دہرا رہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. مولا کائنات فرمانے جدو میں واپس باہر نکلیا نا تے جناب صحابہ نے تکبیر نعرہ تکبیر بلند کیتا اور آخیا جی بدر فتح ہو گیا. اور بابا جی فرماندے سن اے جڑا یا حیو یا قیوم ہے نا اے اسم اعظم ہے. اس میں اعظم ہے. فرماندے سن جے چاج نہ پڑے نا بندہ 3 واری تے اندر پھڑکن لگ پیندا. اور بابا جی فرماندے سن جس نو ذہن وچ رکھ کے پڑھے وہ بچدا نہیں. تے آئندہ تو بعد تساں اپنے دشمناں واسطے نہیں اللہ اور اس دے رسول دے دشمناں نو ذہن وچ رکھ کے پڑھنا اس نیت نال بھائی یا اللہ انہاں دا کباڑا کر یا اللہ انہاں دا کباڑا کر انہاں دی ساڑے تو جان چھڑا. ہن کوئی سانو صلاح الدین ایوبی دا غلام عطا فرما کوئی ہن فاروق اعظم دا غلام عطا فرما کوئی جناب نور الدین زنگی دا جانشین عطا فرما. مولا کائنات فرماندے میں بدر وچ ہوا آئی اور بڑی تیز ہوا آئی فرماندے اور 3 دفعہ ہوا آئی. کہندے نا اس تو پہلے اتنی تیز ہوا نہیں دیکھی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو پہلی باری ہوا آئی نا تے جبریل علیہ السلام 1000 فرشتے نہ بدر دے میدان وچ آئے. اور پھر کس تے سوار سن حیزم گھوڑے ہوتے اور کی فرما رہے سن اقدم اقدم یا حیزم اقدم. فرمایا حیزم اگے بڑھ حضور دی مدد کرن چلیے. پھر جدو دوسری باری ہوا آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میکائیل علیہ السلام آئے تھلے. اور پھر جدو تیسری باری ہوا آئی کہ حضرت اسرافیل آئے. اور اے تا ساری گلاں ہو گئی نا بدر فتح ہو گیا. اس سے ایک گل رہندی ہے جے کہ ادھر تا جناب شیطان کھڑیا سی نا ادھر جناب شیطان سراقہ بن مالک دی شکل چاہ کھڑے ہویا اور سراقہ بن مالک دی آنکھ شکل کھڑے ہو کے کہنے لگا ڈرو نہیں میں تواڈے نال ہاں میں تواڈے نال ہاں اور میں تواڈی بڑی مدد کراں گا. اج اسی انہاں نو چھڈاں گے نہیں حضور دے غلاماں نو. تے جدوں نے گڑ بنیا ویکھیا نا بھئی 1000 فرشتے 2000 فرشتے پھر 5000 فرشتے نشان لگے. پھر حضرت علامہ مولانا افتخار الحسن فیصل آبادی بابا جی انہاں دی گل سناندے کہندے سن بھئی جدو اللہ نے سارے فرشتے بھیج دیتے نا پھر جبریل نو بلایا. فرمایا جبریل نیڑے ہو. پھر انہاں دی زبان سے فرمایا اور نیڑے ہو کان کے کر. فرمایا اے جا کے میرے حبیب نو آکھ دیں کہ تے دل وچ خیال نہ کرے کہ سانو تھلے راڑ شان قدرت دے مطابق جتے جلوہ گارے. فرمایا اے میرے حبیب دے دل وچ کدے خیال نہ آ جائے. فرمایا میرے حبیب نو آکھی انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. اور جدو شیطان نے ویکھیا نا جدو شیطان نے گڑ بندیاں ویکھیا تے پھر نسیا کہندا انی ارا مالا ترون. کہندا جو کچھ میں ویکھدا ہوں تسی نہیں ویکھدے. اج میں کی ویکھدا ہوں نے کہ اج تا معاذ اور معوذ ابو جہل نو ایتھے ڈھا دینا
آج تا جناب امیہ بڑا موٹا سارا سی پتہ نا بڑا ٹھلا سی چنگا اور بابا جی فرماتے ہیں زیادہ جڑے نا بالکل موٹے انہاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں مطلب انہاں دا اسلام اس کام نہیں اسلام کہندا ہے چھٹ کا بدن ہوئے برا بن مالک طرح چوک کے اندر سٹو این کر کے مجاہدہ کا بدن ہونا چاہیے تے جڑا امیہ سی نا بہت زیادہ موٹا سی تے امیہ دی جڑی بیوی سی نا وہ بڑی سمجھدار عورت سی انہیں کہا امیہ تو جانا نہیں بدر وچ انہیں کہا نہیں میں نہیں جاندا میں لشکر روانہ ہو رہا میں نو بس اگے کر کے تو واپس آ جاواں گا انہیں کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام حضور نے اتھے مدر دے میدان ایک نشان لائے ہوئی بھئی اتھے عتبہ نے مرنا اتھے شعبہ نے مرنا اتھے ابو جال نے مرنا اتھے جناب امیہ نے مرنا تو اتھے نہیں جانا تو ورنہ قتل ہو جائیں گا انہیں کہا میں آگے جا رہا جب آگے گیا نا تے لشکر کہنے لگا یار چنگا سردار ہے تینو ویکھ کے لوگوں بزدلی آ جائے گی تو ہے ساڑھے نال ہور اگلے مقام تے جا جب ہور اگے گیا تے انہوں نے کہا تھوڑا جا ہور تے رب فرماندا اسی فرشتے نے حکم دیتے ہیں دیکھ کے بدر لے جاؤ اور جب بدر پہنچا نا تے انہیں گوڑ بڑھنے ویکھیا ہاں جی انہیں گوڑ بڑھنے ویکھیا آج مولا کائنات نو ویکھیا جناب سیدنا صدیق اکبر نو ویکھیا اوے بندہ ہوئے نا تے بالکل اس طرح کہ جناب سیدنا صدیق اکبر دے صاحبزادے نے کی آکھیا انہاں کہا ابا جی تسی میری تلوار تھلے بدر والے دن 2 باری آئے ہو اللہ میری تلوار تھلے 2 باری آئے ہو میں تو انہوں کچھ نہیں آکھیا اگے جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا جے تو میری تلوار تھلے 1 باری بھی آیا ہونا نا تے تو بچ کے نہیں سی جانا کیونکہ میں رسول اللہ والوں آیا ہوا سا ختم نبوت ختم نبوت میں نعرہ تو کو لوانا ہے بغلہ جات پا کے تاسی چاس نہیں لانا ہے اسی تو ہم جناب زور لا رہے ہیں اپنا جناب جگر پگلا رہے ہیں تو انہوں گل سنا رہے ہیں تو کو تو نعرہ ہی لوانا اور تو توڑا ساڑھا لینا دینا کی ہے ووٹ او انشاءاللہ تو کو زبردستی بھی لے لوانگے او تو تسی نہ دیو او تسی نہ دیو تسی رکھو بکسیاں توڑے کو کھو کے بھی لے لینا تسا کینوں دینا یار انہوں نے دینا نچن والے نے دینا انہوں نے دینا جنہاں ممتاز قادری نے پھٹے لایا انہوں نے دینا جناب ختم نبوت دے نال غداری کی تھی انہوں نے دینا جناب ناموس رسالت دے پروانے ہوتے گولیاں چلائیاں تسی انہوں دا ساتھ دینا کندہ دینا حضور دے غلامہ دا ساتھ دینا بس کرو یار 75 سال 76 سال ہو گئے پاکستان بھی کہندہ ہونا بھئی میں اپنے اندر کس نو بسایا ہویا جنہوں کوئی تمیز ہی نہیں کہ حق کیے باطل کیے دودھ کیے تے بوتر کیے انہوں دے نال ساڑھا جناب ویسے مناسبت بڑھ دی بھی نہیں ایدہ اگر تسی بان جاؤ نا لالو بھئی اساں لیانا اور حق دی گال کرنی اور اساں جناب اپنی لین چل لینی تو میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا جے سارے انہیں فلیٹر رات تو پہلے لندن نہ گئی ہیں نا تو ساڑھا نہ بٹا کے میں تو انہوں صحیح دس رہا بابا جی تو وعد نہ سی زور لا سکتے ہیں تے نہ کوئی وعد لا سکتا انہوں جڑا زور لایا جو کچھ ہو چکیا اے جڑی سستی ہے تو آڑی تے میری وجہ نالے ورنہ دین آن تو تھے کوئی نہیں روک سکتا اتھے مسئلہ ہی کوئی نہیں دین لانا ایسا تو جناب وزیر آباد جائیے تے ہر شے الٹ جاندی چلے ہو اے تو انہوں یاد نہیں ہر شے اوسان خطا پھر وہ شیطان پہلے تو انہوں کہندہ نا یہ چند بندے ہیں جی ہم ریاست نبڑ لے گی پھر کہندہ تسی آپ ہی نبڑا نہیں ارام آلہ ترہو جو کچھ میں بیخ رہا ہاں جو کچھ میں بیخ رہا ہوں تسی نہیں بیخ رہا پہلے تو انہوں چڑھاندہ ٹانگے ہوتے ہیں پہلے تو ڈبو شپو نو دیندہ تھنی انگڑ پہلے ڈبو شپو نو دیندہ بھئی وہ جناب چنگا چڑھاندہ اور انہوں کہندہ نہیں جی ہمارے ساتھ فلان بھی ہے ویٹو پاور والے بھی ممالک ہے سارا کچھ جدو چڑھا لیندہ نا تو پھر کہندہ نہیں اڑ جاؤ پیروں پہ جاؤ ہاں اس تو انی رحم اللہ ترہوں جو کچھ میں بیک رہا ہوں تسی نہیں بیک رہا ہے انہیں کہا کی بیک رہا انہیں کہا ہونتا ہے نا دے بچے جناب چناب پلہ تک بھی لگ جائے تو پار جانے ہے یہ پلہ تک اتے بھی پانی لگ جائے نا میں نے وہ کہنے لگا تسی چناب نہیں سی پار کر سکنا میں کہا کیوں کہندہ جی وہ سانا پانی چھڑ دینا سی میں کہا کتھوں کہندہ وہ پچھو منگلہ تو چھڑ دینا سی ادھروں جناب پانی چھڑ دینا سی وہ پچھو تو ہڑ تو پانی چھڑ دینا سی تے جناب پانی میں کہا تیرا پانی جناب جڑا دریا دا پانی وہ کتے تک جا سکتا سی کہندہ جناب بڑا اوپر آنا سی میں کہا پلہ تک ہی جانا سی نا پل تو ٹپ جاندہ میں کہا جھلیا بابا جی دے متوالیاں دا عشق سوریا ستارے تو بھی اتے کھڑا سی جھلیا اے
عشق جڑا نا سریا ستارے تو بھی کھڑا سی تو تیرا پانی کتنے تک جانا سی اور میں کہا انج گل نہیں اے تو خالی گل نہ سمجھی کہ صحابہ نے دعویٰ کیتا حضور حکم دیو گھوڑے سمندر پاویں گے انہوں نے پائے بھی صحیح کیویں پائے انہوں نے کہا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کیا بات ہے اے حضور دے غلامہ دی گل ہے اور اپنے بچے نو جا کے بدر دا سبق ضرور دسنا ہاں اے تا جناب منافقن اے تا جناب 10 محرم نو کہہ رہے ہیں کربلا ہمیں امن کا درس دیتا ہے میں کہا چنگا امن دا درس دیتا 72 کو آگے امن دا درس دیتا اے تا منافقن انہوں نے کہنا جی بدر بھی ہمیں امن کا درس دیتا ہے میں کہا بدر ہمیں یہ درس دیتا ہے جس امیہ نے بلال کو کعبے میں مارا ہو اسے لٹا کر 2 ٹوٹے کر دو جدو امیہ جدو بدر گڑ بنیا نا انہیں ویکھیا فرشتے بھی آ گئے آئے تو جناب ابو جہل نو بچے لے گئے تے پھر امیہ نسیا چنگا موٹا سی نا تے نسیا نا جدو تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی فرمایا جا امیہ حلق بلال جا امیہ بچے تے بلال نہیں بچدا صحابہ کہندے نے عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے پناہ دے دیتی انہوں نے پناہ دے کے اتنے لیٹ گئے صحابہ نے دروگ کے پیچھے کھٹیا 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے اے اوئی امیہ اوے اسلام کٹواندہ ضرور ہے بندے کچے نہیں لیندا اے ساڈی مائیاں جناب بازار جاندیاں پلیٹاں جناب گھڑے کچے ہیں کھڑکا کے لیندیاں چنگا تے اسلام بندے ایویں لے لیندا اسلام بھی بندے کھڑکا کے لیندا کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی مریسی وچ کدی مستلق وچ کدی تبوک وچ کدی یرموک وچ پھر احد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او ایویں نہیں امیر المجاہدین بنا دیندا کدی فیض آباد کدی جناب ناموس رسالت مار کدی جیلاں کدی جناب ہتکڑیاں کدی چھاپے کدی جناب ایجنسیاں دے چھاپے کدی فلانا سارے کدی کوٹ کدی جناب جنرل مشرف دا دور ہتکڑیاں جیلاں اے سارا کچھ ملا ملو کے پھر احدا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر میرا پھر ذوق ٹوٹ جاندہ اور اقبال کہتا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اقبال ایک کیویں ممکن ہے یار ایک بندہ او پنڈو جناب دور نکا کلاں تو آوے جتے آج بھی جانا مشکل ہے اتو ٹرے اور جناب گجرات اڈے ہوتے آگے کھڑا ہو جائے کہ رب میں اپنی قسمت تیرے ہوتے سٹی جڑی اگر میاں والی دی گڈی پہلے آئی تو میں اندے تے چڑھ جاواں گا جے لاہور دی آئی تو اندے تے چڑھ جاواں گا میں دین پڑھنا میں ٹکر کھان واسطے نہیں آیا تے لاہور دی گڈی آوے تے لاہور دی گڈی ہوتے چڑھ کے پھر جامعہ نظامیہ پہنچے پھر اتو پڑھ دیاں جناب سارا کچھ کر دیاں ہویاں پھر ایک کمیں جناب پڑھن پڑھانا والا دربہ یدریبو اور ایک جناب سادے جے حافظ اور قاری اور جناب شیخ الحدیث نو تو کمیں ہوتے لے جانا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی اس شعر دا ترجمہ نہیں ہو سکتا جس نہج تے اقبال نے جا کے کیا نا میرے کو کم از کم الفاظ نہیں اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی ساری زندگی ککڑ بٹیرے نظرانے جناب دے حجرے چین تڑپ اٹھیا جدو ختم نبوت تے گل ہوئی اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اور اقبال کہندا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی اور اے یاد رکھنا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں حضور دا در چھڑ کے میں بڑی جناب ہے لوگ سارے دانشوریاں فلاسفیاں ہیں سارا کچھ اور جناب قرآن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نہیں حضرت فاروق اعظم نے تورات دے کچھ جناب صفحے پڑھے ہیں تورات دے صفحے پڑھے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار مبارک سرخ ہو گئے میرے آقا نے فرمایا جے موسیٰ فرمایا اے عمر جے موسیٰ آج ہوندے نا تو انہوں دا بھی میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہیں سی تسی قوم نو کدھر لانا چاہندے ہو کدی جناب اس پیچھے جمہوریت پیچھے فلانا پیچھے اسی دا ایک کوئی مندے ہیں نا اسا تا ایک کوئی مندے ہیں جس نو اسی بندے ہیں کہ انہیں جانا ساڑھے واسطے تا کوئی شیوہ نہیں اسی دا حضور دا نظام مندے ہیں اور جدو تک حضور دا نظام نہیں آندا ادو تک ساڑیاں گردنہ بھی آرہن جس دا دل کرے تو آگے کٹے پیچھے کٹو بھائی میرا بیٹھا سی کہندا سی کہ جناب 7 قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا ساڑھے بابے نے دسیا قدم پیچھے رہ جاندہ اسی حضور دے ناتے گردنہ ودائیں اسی حضور دے ناتے گردنہ ودائیں ہوئی جان قدم تو ان پیچھے رہ گئے لاؤ جی اے جڑے کہندے جناب بڑے دانشور فلاسفر جناب فلاں اور جناب اور فلسفہ بدر اور فلسفہ بدر کوئی نہیں رب نے سیدھی گل کی رب نے جناب ہمیشہ ہی صدق اللہ و رسولہ میرے آقا میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا نا اے بالکل صاف و واضح وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرمایا میرے حبیب
تواڈے غلاماں دی بے سر و سامانی دے عالم وچ مدد کیتی اور کیسی مدد کیتی رشتے نال مدد کیتی اور سارا کچھ تے غلاماں بھی گھٹ نہیں کیتی وزلزلوا زلزالا سورہ احزاب کے میں جی وزلزلوا زلزالا شدیدا فرمایا میرے حبیب اسی تو سارے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دیتا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا نا مشکل تو مشکل حالات آ گئے اور کھان جو کبھی کچھ نہیں سر دوائیاں تو انہوں نے کہا اے تو اللہ اور اس نے رسول دا وعدہ سچ ہو رہا یہ آیت ہے نا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ نے کسے سینے میں دو دل نہیں بنائے اے ہے نا قرآن دی آیت اے کس دے بارے پتہ تانوں اے جناب ابو معمر فاری سی ابو معمر فاری اے عرب دا وہ بندہ سی کہ جس نو جڑی گل جس دے سامنے ایک دفعہ ہوندی اشعار ہوندے کوئی کلام ہوندا کتنی لمبی گل ہوندی اس دے سامنے ہوندی تے اس نو یاد ہو جاندی اور پھر عمر بھر کدی نہیں بھولدی لوگ اس کو جا کے پوچھتے سن کہ وہ گل کس طرح تے وہ فوراً دس دیندا سی یعنی اس دی اللہ تعالیٰ نے اس نو اتنا حافظہ دیتا سی اتنا کچھ دیتا سی اس دی قسمت کھٹی وہ بدر وچ حضور دے مقابلے چ آ گیا لوگ کہنے لگ پے بھئی اس دے جناب سینے میں نا دو دل لن ایک دل نہ آتا نہیں بندہ اتنا یاد رکھ سکتا اس کو دو دل لن اس کو اتنا حافظہ اس دی قسمت کھٹی اے حضور دے مقابلے چ آ گیا جدو حضور دے مقابلے چ آ گیا نا بدر والے دن تے جدو انہیں بھی گڑ بندیاں ویکھیا تے اے بھی نسیا اتھوں جدو نسیا نا تے ان دی جتیاں گم ہو گئیاں انہیں ایک جتی ہاتھ وچ پکڑی تے نسی جاوے او بندہ جس دا حافظہ لوگ مندے اور لوگ کہن اس کو دو دل لن لیکن او بھی حضور دے مقابلے جدو آوے تو پھر اس دا بنے کہ جدو ایک جتی پکڑی نہ ہاتھ تے نسی جاوے میدان بدر چو تے کسے نو پوچھدا یار میری جتی کتے ویکھیا حواس باختہ تو انہیں کہا ایک جتی تو ہاتھ وچ پکڑی ایک پیر وچ پائی اور جس تے ذہانت دے کسے مشہور ہون او حضور دے مقابلے چاہوے تے قرآن دا فیصلہ آنا وانتم لا تشعرون رب تو انو بے شعوری پا دے گا تو انو پتہ نہیں لگے گا جڑا حضور دے مقابلے ذہین و فتین آ جاوے اس دا شعور ہی نہیں رہندا انو اے نہیں پتہ رہندا بھی ایک جتی ہاتھ وچ پکڑی ایک پیر وچ پائی تے مینوں اے دسو حضور دے دین دے مقابلے تسی پورا نظام لے کے کھڑا کرو پھر آکھو معیشت درست ہو جائے گی انہاں نو پتہ ہی نہیں معیشت کے وے میں قسم چک کے کہنا انہاں نو پتہ ہی نہیں معیشت کے وے میرے کو جتنی مرضی قسمہ چکوا لو انہاں نو پتہ ہی نہیں معیشت کی وے اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے اسلام دی معیشت ہے وے کہ اقبال کہندا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں اور اقبال کہندا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں آخر تک کہندا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا اقبال کہندا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا کلندری سے ہوا سکندری سے نہیں جدو اسی کلندر سا 305 نے 1000 لمحہ پا کے رکھ دیتا ہے جی 313 نے 1000 لمحہ پا کے رکھ دیتا ہوتے کھان واسطے اونٹ اور ایتھے جناب کھجورا بھی پوری کوئی نہیں گٹلیاں چوس کے گزارا کر رہے ہیں یار اس سارا کچھ ہون دے باوجود آج مسلمان کبے ساریاں طاقتیں ہون دے باوجود سارا کچھ کبے کہ نہیں جی ہم فلسطین کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اور تانوں پتہ کہ وہ فلسطین تے حملہ کیوں کر دیں رمضان وچ او کہندے ہیں بھئی رمضان وچ اے سارے مسلمان ہوندے یعنی جڑے کم کوتا ہوندے عمل دے او بھی جناب نمازاں شمازاں پڑھن مسیتی ہوندے سارے دے اگتے مسلمانی چھائی ہوندی اسی یہ ویکھدے ہیں کوئی غیرت مند مسلمان بھی ہے 1.5 ارب چ کوئی نہیں تسی دیکھو ہسٹری اٹھا کے دیکھو تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ پچھلے 7 تو 8 سال دے وچ ہمیشہ رمضان دی یا پچھلے سال تک 27 رمضان نو حملہ ہویا بیت المقدس تے جناب اس سال بھی رمضان ہے اس تو پچھلے سال 7 سالاں وچ او بیت المقدس سے حملہ کر دین او اے ویکھ دین کہ کوئی انہاں وچ محمود غزنوی کوئی صلاح الدین ایوبی دا غلام بھی ہے کوئی طارق بن زیاد دا غلام بھی ہے نہیں انہوں نے دسو ایتھے کریکٹرن ایتھے رنگیلن ایتھے جناب او اسٹیبلشمنٹ ہر ملک دی 57 اسلامی ریاست دی ہر او اسٹیبلشمنٹ جس نو اپنی ذات بڑی پیاری اپنی اپوزیشن اور اپنی گورنمنٹ نو ہولڈ کر رہی او کسے ملک دی بھی جناب ہوئے 57 اسلامی ممالک نے او اپنے گنڈا گاری واسطے رکھی اسلام اور بیت المقدس اور قرآن واسطے انہاں دی کوئی شے نہیں ہے انہاں دی کوئی شے نہیں اسلام نو جا کے دسو کہ اسلام یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے کہنے جی تانوں بندہ ہی کو لبیا
میں کہا دس نہ کوئی سے اہو جا موقف ہوئے اسی اس نے امام بنا لینے میں کہا اس نے دس گئے جناب ہر باری ہر لمحہ پایا ہر باری جناب جدو بھی کوئی ملی قومی مسئلہ آیا قوم بیچ گیا میرے کو بھی جیل چاہے سن اور کہنے جناب تہاڈی مہربانی تسی جناب اس گل تو پیچھے ہٹ جاؤ میں وہ بھی ہٹ گیا جیل چ جھوٹ مار دے سن اور جناب انہیں بھی لکھ کے دے دیتا تہاڈی شورا نے بھی لکھ کے دے دیتا فلانے نے بھی لکھ کے دے دیتا سارے نے لکھ کے دے دیتا میں کہا گل سن میری میں تاریخ دیکھی کہ جدو قوم تیار ہوندی تے جناب لیڈر نس جاندے میں کہا باویں سارے لکھ کے دے دن میں کلا بھی کھڑا انہیں کہا لکھ کے کسی نے نہیں دیتا میں کہا سارے بھی چلے جان میں کلا بھی کھڑا انہیں کہا کیوں میں کہا اساں اپنی تاریخ دیکھا کہ جدو قوم تیار ہوندی لیڈر نس جاندے کدی لندن نس جاندے ووٹ کو عزت دو لب گئی ووٹ نو عزت ہیں جی بطری نو جناب دھی نو وزیر اعظم دا پروٹوکول تے جناب برا وزیر اعلیٰ بھتیجا وزیر اعلیٰ تے برا وزیر اعظم بنا کے قوم ووٹ کو جا رہی جناب اے ووٹ نو عزت ملی اے جناب لین دین سوداگرن تو کی پتا ہوئے لیکن قوم بھی کہنی نہیں جی ساڈا نواز آئے گا تو پتہ نہیں کی بن جائے گا میں کہا نواز دا پیو بھی اٹھ کے آ جائے نا تے اس پاکستان دا کوئی نہیں بن سکے گا اس پاکستان دا وہی بنان کے جنہ دا نظریہ کہ پاکستان کا مطلب کیا نہیں بھائی نہیں آج بدر دی رات ہے اور دعا میں بھی قبول ہوندیاں تو سان جواب صحیح دینا جے ساڈی گل وچ کوئی کسر ہے تے تسی سانو دسو ساڈے کوئی عمل وچ کسر ہے تے سانو دسو بھئی ایتھے تساں جناب ڈنڈی ماری سیلاب ہوے آفت ہوے بلا ہوے قرآن دی حفاظت دا مسئلہ ہوے بیت المقدس کدھرے کوئی گل ہوے تسی آکھو جناب ہے جے اساں کدھرے نہیں جناب جھول کھادی تے پھر تساں پکی جواب دینا پاکستان کا مطلب کیا جے جناب گجرانوالا بھی ٹپیا سا اسلام آباد نے سنانی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور جناب اے سارے سوداگر آندن اور کہیں میں کہا بھائی ایسا دیکھیا قوم تیار ہوندی لیڈر نس چاندہ میں کہا ہون قوم جانا دین تے آ گئی اسا نہیں دے نسنا ایتھو وڈو تھلو وڈو جو مرضی کرو اسی دا آخاں گے مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا بس لیو ایتھے تا بگڑ جاوے نا تا ایک ایسا چو نہیں مان ہوندا تے اتو لے کے تھلے تک سارے نام متھا لا کے اے دسیا کے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے ہیں جی آزادی مارچ چلے اسی گجر خان بھی نہیں ٹپیا اور آزادی بھی نہیں ملی اور لبڑی بھی نہیں اس دی وجہ ہوتا رمضان شریف ہے رمضان تو بعد دساں گا رمضان شریف ہے رمضان تو بعد دساں گا بھئی کیوں نہیں لبڑی اس واسطے لبڑی آزادی اور جناب حق دی پرست انہوں نے لب سکتے ہیں جنہ دے بڑیاں نے جناب اے رمضان شریف وچ بھی 1857 دی تاریخ وچ رمضان شریف وچ بھی کئی سو علماء نو انہوں نے انگریزاں نے پھانسیاں دتیاں اور سارا کچھ دیتا ساڑھے بڑے داڑیاں منڈا کے نسے نہیں تھو سپین چو دیس نکالا دین نو پتہ کیوں ہویا بابا جی بڑی بڑی گل کرتے سن فرماتے سن اتھو دے علماء نے نا اپنا بھیس بدلیا کوئی مراکش نکل گیا کوئی جناب ادھر چلا گیا کوئی سارے نکل گئے فرمایا جدو 1857 اسلام تے اوکھا بیڑا آیا نا جناب اس ہندوستان برے صغیر دے ہوتے تے ساڑھے علماء جناب داڑیاں چھوٹیاں کرا کے بھیس بدل کے نسے نہیں بلکہ کی کیتا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی بابا جی فرمانے ساڑھے بڑے جناب نسے نہیں داڑیاں منڈا کے تو برے صغیر چو بلکہ انگریز دی کالا پانی جیل کٹی اور جناب ہڈیاں گل گئیاں علامہ فضل حق خیر آبادی دیاں آخری وقت انگریز گیا انہیں کہا ہے فضل حق اے جڑا میرے کول فتوہ موجود ہے ایسے تھلے جڑا سائن موجود ہے دستخط موجود ہیں تو کہہ دے ایک کوئی اور فضل حق ہے ہڈیاں گل گئیاں جناب بستر علالت تے پہ آخری وقت جناب خون فاروقی نے جوش ماریا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی حضرت فاروق اعظم دی اولاد جون خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اوے انگریز تو کی کہنا ایک کوئی اور فضل حق ہے اے ایک فضل حق نہیں ہزارہ بھی ہون تا اے ہی فتوہ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے اسی کی سمجھ دو تو انو پلیٹ اس مل گیا پلیٹ اے تو انو جناب اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھن دین تو اسی کی سمجھ دو کہ اے مولوی ہمیں لگ رہن دین میں تو انو قسم چک کے کہنا جیک مرد مجاہد علامہ خادم حسین رضوی نہ ہوندہ تو مسیطان تے سپیکر انہاں بند کرا لے سن مسیطان یہ صفحہ انہاں کرونا دے نا تے توڑوا لیں سن مدارس انہاں بند کرا لے سن لیکن ایک مرد عمل نے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق حیثل حیات موت ہے اس پر حرام تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو اقبال کہندہ اگرچہ زمانے دی رو بڑی تند بڑی خطرناک
پاک اور بڑی حالات نو دیگر گو کرنا والی آ کے آندی تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام اقبال کہندا عشق بھی خود ایک پہاڑ ہے اور سیلاب ہے جڑا ہر آن والی مشکل نو تھام کے اگے آہدا کہ ذرا کھڑ ذرا رک اے اسی کہنے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں